جزاکم اللہ۔ حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے حضرت مولانا ابو المحاسن مولانا سجاد صاحب نور اللہ مرقدہ کی زندگی کا بہت خوبصورت اور جامع احاطہ ہم سب کے سامنے پیش فرمایا اور آپ کے قابل تقلید پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نقوش پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اب میں درخواست کرتا ہوں اپنے استاد محترم مولانا مفتی ظفیر الدین صاحب نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے جناب ابو بکر عباس صاحب سے، جو پروفیسر ہیں دہلی یونیورسٹی میں، وہ تشریف لائیں اور اپنے مقالے کا اختصار پیش کریں۔ بہت شکریہ۔ صدر جلسہ قاری محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم، استاذ محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت ظلہم العالی، جماعت سال اور بیعت فعال جمعیت کے سیکریٹری برادر مکرم محمود اسد مدنی صاحب، میں جمعیت کا اور آپ تمام لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے یہاں آنے کا موقع ملا۔ مضمون 10 صفحے کا میں اس کو مختصر کر کے 3.5 صفحے میں کر دیا ہے، تو اتنا گوارہ فرما دیں۔ مضمون کا عنوان ہے اپنے عہد کا مجدد اعظم ابو المحاسن محمد سجاد۔ کسے معلوم تھا کہ حضرت شیخ شرف الدین عرف مخدوم بہاری کی سرزمین پر مولوی حسین بخش کے گھر پیدا ہونے والا بچہ محمد سجاد ہندوستان کی جنگ آزادی، مسلمانوں کی تحریک اور قومی سیاست میں ایک نئی تاریخ رقم کرے گا۔ وہ محمد سجاد جو زندگی کے محض 4 معصوم برسوں کو دیکھنے کے بعد یتیم ہو گیا تھا، جس کا بچپن میں پڑھنے لکھنے کو جی نہ چاہتا تھا، جس کا محبوب مشغلہ مکتب اور مدرسوں سے بھاگنا تھا، اس کھیل کے رسیا کو پڑھانے کی کیا کیا تدبیریں نہ کی گئیں۔ جب شوق جاگا تو جا کر دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا، مگر وہاں تبت کے ایک طالب علم سے لڑائی کر بیٹھے، نتیجتاً واپس کانپور کے مدرسہ سبحانیہ واپس آئے اور بالآخر وہاں سے فراغت حاصل کی۔ پڑھنے کے بعد کی زندگی کے دوسرے دور کا آغاز پڑھانے سے کیا، سو انہوں نے ایک نہیں کئی مدرسے بدلے، نئے مدرسے قائم کیے اور طالب علموں کی ذہن سازی، نصاب تعلیم کی اصلاح اور تعلیم گاہوں کی بہتری کے لیے متعدد منصوبے باندھتے اور ان کے نفاذ کی کوششوں میں مصروف رہے۔ یہاں چند لمحے ٹھہر کر محمد سجاد اور اب مولانا محمد سجاد کے بچپن، ان کی طالب علمی اور مدرسی کے زمانے کا مطالعہ کیجیے تو اس نتیجے پر پہنچنا مشکل نہیں ہوگا کہ وہ روایتی طالب علم اور نرا مولوی کاہے کو تھا۔ ایک بگولا تھا، شعلہ جوالا تھا، سیماب تھا، جسے نہ کہیں قرار تھا، نہ قناعت، نہ سکون۔ وہ طالب علم بن کر جہاں جہاں رہا نمایاں رہا، بحیثیت استاذ جن جن مدرسوں میں گیا انقلاب لایا، لیکن دل میں کوئی تپش، ذہن میں کوئی خلش تھی جو بے چین رکھتی، جانی کو ٹھہری جھیل نہیں، مانند خورشید تھا، ادھر نکلا ادھر ڈوبا، ادھر ڈوبا ادھر نکلا۔ تب شاید کوئی فیس ریڈر، ماہر نفسیات، علم نجوم کا عالم یا قیافہ شناس دیکھتا تو بتاتا کہ دراصل یہ نوجوان 4 دیواریوں اور منجمد ماحول میں مقید رہنے یا محض 2-4 کتابوں کو ہر سال نئے سرے سے پڑھنے پڑھانے اور ان پر حاشیے لکھنے کے لیے ہرگز پیدا نہیں ہوا ہے، کہ اس کے آؤ بھاؤ چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں۔ اس کا بنیادی وظیفہ تو عوام الناس کے دل و دماغ کو پڑھنا، قوم کی قسمت لکھنا اور کائنات خداوندی کو اپنا میدان عمل منتخب کرنا ہے۔ سو الہ آباد کے مدرسے میں مدرسی کرنے والے مولانا محمد سجاد کی زندگی میں ایک زبردست بدلاؤ یا کہیے سمت مقصد کے تعین کا آغاز تب ہوا جب وہ اپنے ہی ایک شاگرد زاہد خان سے انگریزی اخبارات پڑھ کر سنتے اور دنیا میں ہونے والی ترقیوں پر خوش اور ممالک اسلامیہ کی بدحالیوں کی خبروں پر بے چین ہوتے تھے۔ چند مہینوں بعد انہیں لگا کہ اصلاح و تبلیغ اور تعلیم و تعلم کا محور ایک مدرسہ، 2-4 کتابیں، کچھ طالب علم اور چند ہزار نفوس پر مشتمل کوئی قصبہ یا ضلع نہیں، بلکہ پورا بر صغیر
یہاں کے مسلمان اور ان کی شرعی، آئلی، تعلیمی اور سیاسی مسائل ہیں، سو انہوں نے مدارس عربیہ کے لیے اصلاحی نصاب مرتب کیا، انجمن علماء قائم کی، اس کے 2 برس بعد جمعیت علماء ہند دہلی کے قیام میں سرگرم حصہ لیا، بہار میں پہلی خلافت کمیٹی کی بنیاد ڈالی، امارت الشریعہ کے اسکیم کو عملی جامہ پہنایا، مسلم انڈیپینڈنٹ کے نام سے ایک سیاسی پارٹی تشکیل دی اور معاہدے، مجاہدے، ابلاغ و ترسیل اور مسلسل تگ و دو سے الیکشن جیتا، وزارت قائم کی اور ملک کے بھائی چارے کو بحال اور مسلمانوں کے بعض بے حد اہم مسائل کو سلجھانے کے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ مولانا کی تعلیم خالص مشرقی انداز اور دست نظامیہ کی تھی، مگر وہ مدارس کے جداگانہ نظام، ان میں رائج نصاب اور طریقۂ تعلیم سے مطمئن نہ تھے۔ ان مناسب تبدیلی چاہتے تھے، تمام مدارس میں الگ الگ نصاب کے بجائے چند تبدیلیوں کے ساتھ ہر جگہ ایک ہی نصاب لاگو کرنے کے حق میں تھے۔ وہ مدرسوں کو سرکاری تحویل میں دیے جانے کے بالکل قائل نہ تھے۔ مدرسوں میں صنعتی تعلیم کے خواہاں اور پورے صوبے کے مدارس کے امتحان کے لیے باصلاحیت علماء کی ایک مجلس ممتحنہ بنانا چاہتے تھے، جس کے ذمے امتحانات کے سوالات مرتب کرنا، طلباء کی صلاحیتوں کو جانچنا، ان کے معیار کو بہتر بنانے کا لائحہ عمل تیار کرنا ہو۔ ان کا مشورہ تھا کہ سب سے بڑے مدرسے کو جامعہ ملیہ قرار دیا جائے اور ہر قابل اعتنا مدرسے کے سپرد کوئی ایک فن مخصوص کر دیا جائے، مثلا کسی مدرسے کے ذمے تخصص حدیث، کسی مدرسے کے ذمے تخصص فقہ، اسی طرح سے تفسیر، زبان، ادب، فلسفہ، منطق وغیرہ، جس پر ابتدا سے ہی ان مدرسوں میں خاص توجہ دی جائے تاکہ بعد میں یہ فن ان اداروں کی مخصوص شناخت اور طلباء کا تخصص کہلائے۔ ظاہر ہے مولانا کی یہ انقلابی فکر اپنے حد سے آگے کی تھی، جسے اگر تب عملی جامہ پہنایا جاتا تو قال اللہ و قال رسول کے داعیوں کی عمومی شناخت محض ان کا حلیہ اور ایک مخصوص مزاج نہیں، بلکہ ان کی پہچان الگ الگ اختصاص، طرز فکر اور مختلف علوم و فنون کے ماہرین کے طور پر ہوتی۔ جی بات بالکل مختصر کر دیتا ہوں میں، بہت ہی ایسا نہیں ہے کہ مولانا سجاد نے جو سوچا آرام سے کر لیا، جو چاہا آسانی سے پا لیا۔ خوب یاد رکھیے کہ ان کے پاس نہ جادو کی چھڑی تھی، نہ قوم کے لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ راہ ہموار نہ تھی، مرحلہ سخت تھا اور کام بے حد دشوار، مگر مولانا بھی جہد و عمل کے فرحات اور صبر و تحمل کے کوہ گراں تھے۔ بعض اخبار نویسوں نے ان پر اعتراضات کے تیر برسائے، مخالفوں نے بے جا الزامات لگائے، دشمنوں نے گندی گالیاں دی، منافقوں نے ہجویں لکھی، بعض علاقوں میں انہیں تقریر کرنے تک سے روک دیا گیا، لیکن مولانا بددل نہیں ہوئے، قوم سے منہ نہیں پھیرا، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، سب دیکھتے، سنتے، پڑھتے، سہتے اور مسکراتے رہے، نہ لمحے بھر کے لیے اپنے منصب و وقار کو بھولے اور نہ ہی ذرہ برابر اپنے مشن سے پیچھے ہٹے۔ آخری صفحہ ہے۔ مولانا سجاد ادارہ ساز بھی تھے اور شخصیت ساز بھی۔ انہوں نے اپنی بات گاندھی جی سے منوانے کے لیے مولانا محمد علی جوہر کو قائل کیا، متعدد معاملات میں مولانا آزاد اور شیخ الہند مولانا محبوب الحسن کو ہمنوا بنایا، مولانا عبدالصمد رحمانی جیسا شاگرد پیدا کیا، مولانا منت اللہ رحمانی جیسا قائد تیار کیا، علماء کو ان کا منصب یاد دلایا اور عوام کو ان کے فرائض سے آگاہی بخشی۔ اس مرد مجاہد کے یہاں غفلت پسندی، مصلحت اندیشی اور منافقت نام کو نہ تھی، خود نمائی کی خواہش چھو کر نہ گزری تھی۔ وہ ایسے جری حق وہ بے بیا اور بے باک تھے کہ کانگریس میں رہتے اور ہر طرح سے اس کی معاونت کرنے کے باوجود انہوں نے نہرو رپورٹ سے اصول اختلاف کیا، واردھا اسکیم اور شاہدہ ایکٹ پر زبردست اعتراضات کیے، اخبار ہریجن میں اسلامی قومیت اور نظریہ اہنسا کے تعلق سے شائع ہونے والے گاندھی جی کے مضمون پر سخت تنقید کی اور اس کا مدلل و مسکت جواب لکھا، حکومت کو فرقہ وارانہ فسادات کے سد باب کی ترکیبیں سجھائیں اور ان کے فیصلوں کے اصول بتائے۔ مسلم لیگ کی جیسی مخالفت مولانا سجاد نے کی، کسی اور نے نہ کی ہوگی۔ پاکستان کے نظریے مذہب کی بنیاد پر دونوں ملکوں کو دیے جانے والے علاقوں کی مجوزہ تقسیم اور نیا ملک بننے کے بعد پیش آنے والے حالات مسائل کے تعلق سے جس نوع کے تیکھے سوالات مولانا نے مسٹر محمد علی جناح سے کیے اور ان کے مجوزہ ملک کو غیر فطری، غیر منطقی اور غیر دانشمندانہ بتایا، وہ مولانا کی تحریروں کے حوالے سے تاریخ کا حصہ ہے۔
مولانا محمد سجاد کے بڑے کارناموں میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے مختلف الخیال علماء، متنوع نظریات، سیاسی رہنما اور الگ الگ قومی رضاکاروں کی شیرازہ بندی کی، انہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، صوبے کے منتشر عوام کو ایک شرعی ادارے کے تحت یکجا کیا، اپنے حسن تدبیر سے 1000 سے زائد گدی مسلمانوں کو مرتد ہونے سے بچایا، ڈکیتی اور چوری پیشہ ایک بڑے قبیلے کو راہ راست پر لائے، انہیں زندگی کے صحیح مقاصد بتائے، جس نے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، وغیرہ وغیرہ۔ علماء کو احساس کمتری سے نکلنے، اپنی بلند منصبے و مرتبے کو سمجھنے اور جدید تعلیم کے حصول پر آمادہ کیا، انہیں اجتماعیت، منصوبہ بندی، شخصیت سازی اور اداروں کی تشکیل کا ہنر سکھایا، فلاحی کاموں کو قوم کے مزاج کا جزو اعظم بنایا اور عوام الناس کو یہ باور کرایا کہ اگر باعزت طور پر زندہ قوم کی حیثیت سے دنیا میں اپنی جگہ بنانی ہے تو مذہب کو اپنی روح میں اتارنا ہوگا، ہر عہد کے مطابق خود کو نئے علوم و فنون سے آراستہ کرنا ہوگا، اپنی اجتماعی طاقت، معاشی مضبوطی اور سیاسی بصیرت ثابت کرنی ہوگی، اور ان تمام اوصاف کی بنیاد پر حکومت میں شراکت داری بہر طور حاصل کرنی ہوگی کہ معاملہ محض اپنے لیے جہد البقاء کا نہیں، آئندہ نسلوں کے دین و دنیا کے تحفظ اور انہیں افتخار قوم بنانے کی منصوبہ سازی اور اس پر عمل کرنے کا ہے۔ یقین کیجئے کہ مولانا کی سعی و کاوش برابر ہوئی ہے، ان کی تحریک، تنظیم، منصوبہ سازی اور حقوق کی جنگ کے مشن کو آج بھی بالخصوص جمعیت العلماء ہند، عمارت شریعہ اور علماء کی دوسری جماعتیں آگے بڑھا رہی ہیں، لیکن کہنے کی اجازت دیجیے کہ صورت سے بدلتے حالات اور زمانے کی برق رفتاری کے پیش نظر جماعتوں کے قائدین کو اس میں قدر تیزی لانے، طریقہ کار میں تنوع پیدا کرنے، جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو ان تحریکوں میں شامل کرنے، نئے شعبہ جات کے اضافے اور دائرۂ کار کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ بے حد شکریہ۔